ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں. وہ جو لوہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی کے اندر جا چکا تھا، لیکن ابو عبیدہ نے خود اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی. یعنی ابو بکر کو کہا کہ نہیں مجھے نکالنی ہے، جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا. اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ کے قتل کی افواہ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے. آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. لیکن اس آواز کو مشرکین نے، جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، پہلے سن لیا اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے، یعنی میرا دفاع کرے، اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، یعنی مشرکین کو، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا. اب ایک دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے. جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر باقی بچے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص. چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا. رباعی ہوتا نہیں، پہلے کے نیچے کے جو 4 دانت ہوتے ہیں نا ایک جیسے تقریباً، تو اس میں سے دائیں طرف والا. نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، خود سر پر ٹوٹ گئی. خود ہوتے لوہے کی ٹوپی، اس کو لگی چوٹ تو وہ سر پہ ہی ٹوٹ گئی، جس سے سر اور پیشانی پہ چوٹ آئی، جیسے ہیلمٹ ہوتا نا اسی طرح سمجھی. آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر گھس گئیں. یعنی کہ وہ جو ہیلمٹ کے اوپر تلوار آئی تو وہ اس کو چیرتے ہوئے یہاں بھی لگی، اور جب وہ ہیلمٹ ٹوٹا تو اس کی کڑیاں بھی اندر چلی گئیں. کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی. البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی، اس لیے وہ کٹ نہ سکی، یعنی باقی جسم محفوظ رہا. چہرہ ننگا تھا تو دانت پہ زخم آیا اور سر کے قریب، آنکھ کے قریب. یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کر رہے تھے، یعنی حضرت سعد اور حضرت طلحہ، ان دونوں کو جنت کی بشارت ہے نا، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، ارمی، پھینکو، چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں. یعنی حضرت سعد کو دعا دی. اور طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا اکیلے 11 افراد کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے. کس کو؟ طلحہ کو. اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. یہ تھے سچے مخلص جانباز ساتھی، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئی، بے حس ہو گئی. جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے ہس سی کی آواز نکلی تو سی کہا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے. یعنی بسم اللہ کی ایسی برکت ہے. آپ نے فرمایا نا فرشتے اٹھا لیتے، اشارہ ہے درجات کی بلندی کی طرف بھی. اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے تو انہوں نے آ کر پھر سخت لڑائی کی. کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا. سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے.
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں. وہ جو لوہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی کے اندر جا چکا تھا، لیکن ابو عبیدہ نے خود اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی. یعنی ابو بکر کو کہا کہ نہیں مجھے نکالنی ہے، جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا. یعنی جب وہ لوہے کو باہر نکال، آپ یوں سمجھے جیسے دیوار سے کیل نکالنا ہوتا ہے، اسی کو امیجن کر لیں. اسی طرح وہ جو لوہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی کے اندر جا چکا تھا، اس کو جب باہر نکالنے لگے تو ان کا اگلا ایک دانت ٹوٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا. آپ کو پتا دانت کا درد اور دانت کی چوٹ اور دانت کا گرنا. اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے. اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب وغیرہ ہم بھی آ پہنچے. ابو دجانہ جو ان کا نام سماک بن خرشہ تھا، اور یہ خزرج کے جو رئیس تھے سعد بن عبادہ، ان کے چچا زاد تھے، ان کے کزن تھے. یہ ہجرت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر غائبانہ ایمان لائے تھے. ابو دجانہ جو تھے مارکہ بدر میں بھی بہت شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، اور احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تلوار عطا کی تھی، اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے بھی انہوں نے بہت زخم کھائے تھے. انہوں نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں. ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی، ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی نابغہ روزگار، یعنی آپ کو کہیں ملے گی نہیں مثال. نابغہ روزگار کیا ہوتا ہے؟ کہ ناپید مثال، ایک طرح سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کی. نہیں ایسی بہادری کی جس کی مثال نہ ملے. کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ بھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا. یہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں سے تھے جن کو بہت شدید زخمی ہو گئے تھے. وہ ان 8 صحابہ میں سے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، السابقون الاولون میں سے تھے. ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. مشرکین نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ الگ ہو گیا. انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا. مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا. اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے. مصعب بن عمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں پر آئے تھے، جنہوں نے آ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی اور گھر گھر میں اسلام پھیل گیا تھا، وہ احد میں شہید ہو گئے. ان کا قاتل عبداللہ بن قمیعہ تھا. چونکہ حضرت مصعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے. چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. یہ خبر تیزی سے پھیل گئی، اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا کہ اصل مقصد تو پورا ہو گیا ہے. چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کیا اور مدینہ جا پہنچے. احد شمال کی طرف ہے تو اس سے اپوزٹ چلیں، جنوب کی طرف تو مدینہ آ پہنچے. بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے. بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے. اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بھڑتے رہے. چاروں طرف سے وہ گھیرے گئے، کچھ تو بھاگ گئے نا، ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، اور کچھ اس کے اندر ہی جم کے لڑ رہے تھے ابھی تک. لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، لیڈرشپ نہیں تھی، اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بد نظمی غالب رہی، منتشر رہے. پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی. جب آگے والے پیچھے مڑے تو پیچھے والوں سے ٹکر کھائی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کے والد یمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. یعنی اتنی بھگدڑ مچی کہ پتہ نہ چلا کہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا. ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی، جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا، اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو، تم جی کے کیا کرو گے.
یعنی کچھ تو دل چھوڑ کے بیٹھ گئے اور کچھ اور زیادہ جوش میں آ گئے. مسلمان انہی حالات سے دوچار تھے کہ اچانک کعب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اس وقت آپ نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے، ادھر کو جا رہے تھے. حضرت کعب نے آپ کو دونوں آنکھوں سے پہچانا کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا، یعنی ٹوپی اسی سے ہی. انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ جمع ہو گئے. مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ آپ کے پاس جمع نہ ہوں، لیکن ناکام رہے. مشرکین روک نہ سکے پھر، اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے، نہیں مار دیے گئے. اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی. تو بنیادی طور پر یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے بھی نوچ لے گئے ہیں تو بھی تم یہاں سے نہیں ہٹنا.